جی صاحب، اگلا سوال ایک بہن پوچھتی ہیں کہ میرے 2 بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے۔ پہلے بیٹی پیٹ ہی میں فوت ہو گئی اور پھر بیٹا ایک دن زندہ رہا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اسی طرح میرے 2 حمل ضائع ہو گئے۔ اب تیسرا حمل بھی ہے جو 5 ماہ کا ہے۔ پلیز آپ کوئی دعا اور وظیفہ بتا دیں جس سے میرے بچے زندہ بچ جایا کریں اور صحیح سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں جناب کہ کوئی بھی بچہ جو ضائع ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے یا پیدا ہو کے کچھ سانسیں لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ تو ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ دیکھیں دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ اگر اس نے صبر کر لیا، آپ اگر صبر کر گئیں اپنے بچوں کے دنیا سے جانے پر، تو یہ بخشش کا سامان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچا بچہ جو ہوتا ہے نا، کچے بچے سے مراد حمل کا ضائع ہو جانا یا ابھی مکمل پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ ضائع ہو گیا، تو یہ کل قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑ کے ہلائے گا اور جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اب وہ جھگڑا کرے گا، مولا کریم میں جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اپنے والدین کو ساتھ لے کے۔ تو یہ تو پیاری بہنہ آپ کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ غالباً ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جس کا کوئی بچہ اس طرح فوت نہ ہوا ہو، زیادہ بچے نہ ہو، 2 بچوں کے حوالے سے غالباً فرمایا یا 3 بچوں کے حوالے سے، ام المومنین نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ اس میں اور تخفیف، تو فرمایا 1 بچہ۔ پھر جب یہ فرمایا نا، یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو کتنی محبت بھری بات ہے یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ اپنی امت کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں۔ یقین مانے کوئی ماں بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی ہوگی، کوئی باپ بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتا ہوگا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی سے پیار کرتے ہیں۔ اور امت آج کیا کر رہی ہے؟ کبھی بھی اگر گناہ کی طرف طبیعت کا میلان ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ پریشان ہوں تو میری امتی ہونے کا کیا فائدہ؟ آج امت کی بے عملی اور بد کرداری دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر ہمارا یہ حال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جن کا لقب ہو، وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں باعمل اور خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ جب ابھی چونکہ حمل ہے تو آپ یہ نیت کر لیں، پہلی نیت یہ کہ جو بھی بیٹا میرا پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی۔ اب محمد نام آپ رکھ لیں اور اس کے بعد عرفی نام کوئی بھی رکھ لیں، ہر بچے کا نام محمد ہی ہونا چاہیے۔ اور بعض جو عاملین حضرات ہیں یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر آپ یہ لکھ دیں کہ آپ پنجابی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، عربی کی عبارت بتاتے ہیں ان کانا فی بطنی ہی ابن فاسمہ محمد، اس طرح کے الفاظ عاملین بتاتے ہیں، اس طرح لکھ لیں۔ اور پھر بالخصوص جو میڈیکلی طور پر احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنائیں اور بالکل کوئی وزن وغیرہ نہ اٹھائیں، سیڑھیاں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے بڑی احتیاط کریں۔ اگر ڈاکٹر حضرات نے آپ کو بیڈ ریسٹ بتائی ہے تو اس کو مکمل طور پہ آپ اپنا معمول بنا لیں، اگر ورزش بتائیے اس کو بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جناب یا تو سورہ رحمان اور سورہ یاسین خود تلاوت کرنی ہے یا پھر تلاوت لگا کے پاس رکھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے بچے کی جو پرورش ہے نا یہ ماں کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حمل کے دوران ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بچہ ان تمام چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے اور بچے کی گروتھ ذہنی طور پر بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ مائیں اس وقت احتیاط نہیں کرتی، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جناب عادات و خصائل دیکھ کر کہتی ہیں جی یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا۔ تو چلا کس پہ گیا؟ جب آپ نے دوران حمل معاملات ہی ایسے کیے تو پھر بچے کی عادات و خصائل پر بڑا برا اثر پڑے گا۔ سورہ رحمان سورہ یاسین کی تلاوت پاس لگائیں، خود بھی سنیں، بچے کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ امید ہے، یہ قوی امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کے بچے صحیح سلامت رہیں گے۔ ملتان سے یہ بہن سوال کر رہی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ میری اکثر لڑائی ہو جاتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی پھر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور ہمارا پیار اتنا ہے کہ صلح بھی ہو جاتی ہے،
اور اس بارے میں بہت پریشان بھی رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، اور میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دے کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اسی طرح میں نماز پڑھتے ہوئے خود بھی نا شوہر کی وجہ سے بار مرتبہ خیالات آتے ہیں تو میں بھول جاتی ہوں، تو کوئی اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ میں نماز میں بھی نہ بھولوں، رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین کو یہ پیغام ہے کہ جب خاوند کے آنے کا وقت ہو تو اس کے آنے سے پہلے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی، اس کے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر کے تو اس کے انتظار میں بن سنور کے بیٹھیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو، اس کے ہاتھ میں سامان ہے یا کوئی بھی چیز تو اس کو پکڑ کے اس کو ادب کے ساتھ بٹھائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے خاوند کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ پیران اعظام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں ہم۔ اصل چیز یہ ہے کہ خاوند کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ اب یہ کام ذرا مشکل لگے گا نا، تو یہ وظیفے کے طور پر کر کے دیکھیں۔ اگر مشکل لگ رہا ہے نا، بعض دفعہ وظیفہ بھی تو مشکل لگتا ہے نا، تو اس کو کر لیتے ہیں ہم۔ تو خاوند آئے تو اس کے ہاتھوں کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جو بھی چیزیں بتائی ہیں تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، اس کو اس کی مسند پر جس جگہ پر وہ چاہتا ہے بٹھائیں، فی الفور اس کو پانی پیش کریں۔ وہ یہ نہیں کہ پانی پینا ہے یا نہیں، فلاں چیز لے آؤں، یہ بڑے عجیب، کیونکہ خاوند تھکا ہارا باہر سے آتا ہے تو اس کو یہ پوچھنا کہ فلاں چیز لے آؤں، یہ لے آؤں، بعض دفعہ نا اس کا کلام کرنے کو تھوڑی دیر کے لیے دل نہیں چاہتا، تو آپ ماحول کو ایسا پیدا کریں نا، فوراً اس کے لیے پانی لے کر آئیں۔ اگر چائے کا وقت ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے تو وہ چیز فی الفور بنا کے لے آئیں۔ اگر بالفرض وہ کچھ لا کے دے کے نہیں بھی گیا تب بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے لیے بنا کر رکھیں کہ جو فی الفور آتے ہی اس کو پیش کر دی جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو جناب آپ دبانا شروع کریں، اس کے پاؤں دبائیں، اس کے بازوؤں کو دبائیں، اور بھی جو چیزیں خدمت گزاری کے حوالے سے ہوتی ہیں ان کو کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بڑے آہستہ سے اس سے بات کریں، کلام کریں، اس کا مزاج دیکھیں، برہم ہے تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کر لیں یا تمام خواتین کر لیں تو گھروں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، ماحول ایسا گھر کے اندر بنا دیں کہ خاوند کا دل ہی نہ کرے کہیں باہر جانے کو۔ تو اگر اس کے برعکس معاملہ کریں گی تو بہت ساری لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو خاوند اور بیوی والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی چلتا ہے، بعض دفعہ لڑائی، بعض دفعہ سلو، یہ امن اور جنگ جو ہے نا، یہ گھر کے اندر لگی رہتی ہے اور اس سے پریشان نہ ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر کبھی لڑائی ہو جائے تو بلانے میں پہل کر لیں آپ، اس سے نا خاوند کی دل جوئی ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی مرد اتنا زیادہ ظالم نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کے بار بار بلانے پر بھی جناب وہ کوئی برہمی کا اظہار کرے۔ یہ ساری باتیں جو بتائیں ان پر عمل کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی مختصر سا سنا دیتا ہوں کہ ایک صحابیہ تھیں اور ایک صحابی، جب وہ